بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد دو قوموں کو کہا جاتا ہے، عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ، اور ان دونوں میں 100 سالوں کا فرق رکھا گیا ہے۔ عاد ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے، جبکہ ہماری آج کی ویڈیو کا مرکز عاد اولیٰ یعنی قوم عاد ہے، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کہاں آباد تھی۔ دنیا کے دو مشہور سمندروں بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جس کو صحرائے الاحقاف کہتے ہیں۔ تاریخی کتابوں میں الاحقاف ہی قوم عاد کا مسکن بتایا گیا ہے۔ کبھی یہ علاقہ بہت شان و شوکت اور سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن اب ایسا صحرا بن چکا ہے کہ بڑے سے بڑا مہمجو بھی قدم رکھنے سے ڈرتا ہے۔ اس وقت موت کی اس وحشت ناک وادی میں قدم رکھنا خودکشی کے مترادف ہے۔ خشک و ریت کے ایسے بلند و بالا ٹیلے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان میں گر جائے تو لمحوں میں غرق ہو جائے۔ بے شک یہ صحرا اللہ پاک کے عذاب کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں، آبشاروں اور بہت اونچی عمارتوں اور قلعوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت دنیا کی سپر پاور قوم یعنی قوم عاد آباد تھی اور وہ انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی عمر 900 سال سے 1000 سال ہوتی تھی۔ اللہ نے ان جیسی دوبارہ قوم پیدا نہیں کی، ایسی قوم کہ جس میں کوئی بیماری نہ تھی، لوگ بڑھاپا نہ دیکھتے تھے، نہ ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے تھے، نہ ان کی بینائی میں کوئی فرق پڑتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا ایک بندہ ہمارے آج کے دور کے 1000 بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا، یعنی ایسی طاقتور قوم نہ پہلے تھی نہ بعد میں پیدا کی گئی۔ قوم عاد کی طاقت کی نمایاں خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ ایک دفعہ ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں ضرور حاملہ ہو جاتی۔ اس خوبی کی وجہ سے یہ قوم بہت پھیل گئی تھی۔ اللہ پاک قرآن مجید اور فرقان حمید میں فرماتا ہے، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ ہود علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ اس آیت میں قوم عاد کے مسکن کے احقاف کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ قوم عاد میں 13 قبیلے تھے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، قوم عاد ایک طاقتور، بہادر اور بت پرست قوم تھی۔ قوم عاد ہی وہی قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد بت پرستی شروع کی تھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم کی حدیں پار کر دی۔ معاشی لحاظ سے وہ ایک سپر پاور قوم تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے پتھر کے خدا بنا لیے۔ گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہوں میں ڈوب گئے۔ وہ لوگ جب کسی غیر عورت کے ساتھ زنا کرتے تو زنا کرتے کرتے ہی اس عورت کو مار دیتے۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے انہی میں سے اپنے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم نے ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کے قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، وہ ایمان والے تھی ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام 50 سال تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسے ڈوبی ہوئی تھی کہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کان تک نہ دھرتے تھے۔ قوم عاد کے 2 قبائل کلمان اور خلجان ایسے تھے کہ جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے آپ کی مخالفت کی، لیکن خلجان قبیلہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ سب قبیلہ خلجان کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارتی تھی، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا۔ نبی السلام نے دعا کی، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے جواب میں کہا، اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد کیے پر پچھتائیں گے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی،
اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوگی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشمے کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سر سبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، جہاں تک کہ لوگ پانی پینے تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والا پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے تھے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس سے آگے توبہ کرو، استغفار کرو، اور وہ تم پر سے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، اور وہ تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ حضرت ہود سے پھر ان کی قوم کہنے لگی، اے ہود علیہ السلام، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں اسیب زدہ یعنی دیوانہ کر دیا ہے۔ عذاب الہی کی ابتدائی مراحل میں ہی خشک سالی نے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر اور غور و خوض کرنا شروع کر دیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پہلی والی قوموں میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی مشکل کسی قوم پر آتی تھی تو وہ بیت اللہ شریف کا ہی رخ کرتے تھے، جس سے ان پر سے وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف جایا جائے، چنانچہ 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کا سرار جرار بن طارق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اس لیے قوم عاد کا وفد جیسے ہی مکہ شریف پہنچا تو جرار اور ان کی بیوی نے بہت خدمت کی۔ شراب و شباب کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ حضرت امام طبری نے لکھا ہے کہ تقریباً 1 ماہ تک وہ وفد اپنے مقصد سے غافل ہو کر رقص و سرور کی محفل میں مشغول رہا۔ پھر ایک دن جرار طارق نے اپنی رقاصہ گالی والوں کے ذریعے اشعار میں ان کو یاد کرایا کہ وہ کس مقصد سے حجاز مقدس میں آئے بیٹھے ہیں۔ پھر انہیں ہوش آیا تو یہ لوگ بیت اللہ پہنچے اور رو رو کر اللہ پاک سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے، چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے احقاف کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی یہ دیکھ کر کہ جیسے جیسے وہ وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا ہے چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کا فرمان سنایا، بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، اور یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر کے ڈالے گا۔ مگر ان بادلوں کو بھی دیکھ کر قوم عاد نے توبہ نہ کی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت فرما گئے، جہاں پر ان سب کو اللہ نے عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کی دیر تھی، کالے سیاہ بادل اور سیاہ تر ہوتے گئے اور کالا طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غار کے اندر، پہاڑ کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر، سب کو فنا کر ڈالا، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا اور سارے لوگ اور محلات ریت میں دفن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی، پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی، وہاں لوگوں کے مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ بادلوں کو دیکھ کر تو خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس
تشویر کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے بھی بادل دے کر یہ کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، اس لیے جب بھی بادل دیکھیں تو یہ دعا کیا کریں، میں اس بادل میں چھپے خیر کا طالب ہوں جو اس شر میں موجود ہے، میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم پر اپنا کرم و فضل فرما کر اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر دے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔